ہے نا، اب شیطان نے آپ کو ایسی جگہ سے سن لگایا کہ جہاں سے آپ کا عمل ضائع کروا دینا. ایک مثال بہت سارے بھائی اس کو مانیں گے. اذان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان کو سنا اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا اور یہ دعا پڑھی اللہ مربہ حاضر دعوا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو جنت حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور طریقہ. اب ابلیس ملعون نے ہمیں کہاں لگا دیا؟ پہلے درود پڑھو اور وہ بھی غیر مسنون پڑھو، ٹھیک ہے نا، وہ ہے غیر مسنون ہے نا. پھر اس کے بعد جب اذان کے لفظ آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ، آگے تو نہیں کچھ. تو ہم میں سے بیشتر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ آپ نے اذان میں اضافہ کر لیا نا، کیونکہ اذان کے آخری لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اب جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ اس نے غلط نہیں کیا، یعنی کہ غلط لفظ نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. اذان صرف کس پہ اینڈ ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر. اب اس نے اس عنصر کو شامل کر کے آپ کو ثواب سے محروم کر دیا. یہ ہے اس کی تلبیس. یہ شیطان کی چالیں ہیں کہ جو آپ سے عمل کروا کے اس عمل کو پورا ہوتے ہی ضائع کروا دیتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈلوا دیتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یعنی کہ منعن جتنا ہے اتنا ہم نے کرنا ہے. دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو 3 بار فلاں وقت پڑھو، انشاءاللہ وہ 3 بار ہی کفایت کرے گی. آپ نے فرمایا اس کو کثرت سے پڑھو، اس سے کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ کبھی بھی جتنا پڑھو گے کبھی بھی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا. ورنہ بہت سارے پڑھائیاں کرنے والے بیچارے بہت سارے ہمارے پاس مشاہدات ہیں، ہمارے پاس تجربہ ہے، لوگ آتے ہیں، لاکھوں دنیا آتی ہے، پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے ہوا. ساری رات ہماری بہن بیٹی ہیں، کوئی کام کو مطلب ہوا تو کسی نے بتا دیا، پوری رات عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ، اللہ کے چند راتوں کے علاوہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کرنا بالکل صحیح نہیں. کچھ آپ سوئیں گے پھر عبادت کریں، یہ طریقہ ہے. اگر غیر مسنون طریقے سے آپ نوافل بھی پڑھتے رہیں ساری رات، قرآن بھی پڑھتے رہیں، تو آپ کو جنات جکڑ لیں گے. جب رمضان ختم ہوتا ہے نا تو پھر ہم دن میں ہم آپس میں کہتے ہیں یار سیزن شروع ہونے والا ہے، جلدی آ جائیں. چھٹی پہ جاتے ہیں نا جو لوگ، تو میں کہتا ہوں یار سیزن شروع ہو جائے. وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں تقاف میں بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں خرید لی، اپنی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اس میں پڑھائیاں اتنے لاکھ بار یہ پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اتنے لاکھ بار یہ کرو گے. وہ بیچارے نہ سوتے ہیں، کھایا اور ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا. پھر وہ بابے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میرے پاس فلاں بابا آ گیا، کوئی کہتا ہے وہ سارے لڑکے لڑکیاں بیمار. پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر رش لگ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جی اعتکاف یہ منڈا ڈر گیا، جی اعتکاف یہ بڑی ڈر گئی ہے. کیا پڑھا تھا؟ پڑھا تو قرآن تھا. یاد رکھو کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے نا. اگر پیٹ بھر کے کھا کے اس کے بعد بھی کھاتے رہے تو ناک سے نکلائے گا بھائی، پیٹ بھی قبول نہیں کرتا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناؤں. میری دکان ہوتی تھی اسلام آباد پنڈی میں، تو ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جو ہے لیٹ ہو گئی. میں اس کی تلبیس بتاتا ہوں آپ کو. عشاء کی لیٹ ہو گئی تھی. اب میں نے بولا یار اب تو جماعت دیکھی، گھر جا کر پڑھتا ہوں. اچھا میں گھر آیا، آ کر کھانا وانا کھایا، اب بچے سوئے تو میں نماز شروع کر دی. یقین جانے مجھے اتنی لذت آئی نماز کی، تو میں نے سوچا یار تو بھولیا ہی رہے کار ہی پڑھیا کر عشاء. اب میں نے اس کو گھر میں پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ اللہ نے کرم کرنا تھا، ان جیسے بزرگوں سے بیٹھے کئی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں میں بات اس طرح چل رہی تھی تو میں نے وہاں ذکر کیا تو ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کہنے لگے سلفی صاحب پھنس گئے، کر گیا آپ پر کام شیطان لعنتی نا. آپ کا تو حال ہو گیا وہ ملنگ جو چرس پی کر کہتا ہے 60 صحابی تے رب نظر آوی. شاید آپ کو نہ بات سمجھ آئے کہ وہ چرس پیو اور تمہیں اللہ نظر آتا ہے. تو کہتا ہے اب اس نے آپ کو لذت دینی شروع کر دی. حکم 3 توڑے اللہ کے. آپ نے کتنے حکم توڑے؟ لذت آ رہی ہے، اور یقین جانے اتنی لذت کہ میں کہوں یار بس سلام ہی نہ پھیروں پڑھتا جاؤں. یہ شیطان کی طرف سے تھا. یہ ہے تلبیس ابلیس کی. یعنی کہ بعض اوقات ان طریقہ سے آدمی کو یہ گمراہ کرتا ہے. بعض اوقات اس کو ایسے کام میں لذت دے دیتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جو مسنون طریقہ ہوتا ہے اس کو زبان سے برا کہنا شروع کر دیتا ہے. بس بہترین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو لفظ ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں کہ جو میری سنت کو داڑھوں سے پکڑے رکھے گا، دانتوں سے نہیں. دانت کمزور ہوتے ہیں، داڑھ مضبوط ہوتی ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس لیے چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو فالو کرو. وہی قبول ہے، اسی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے علاوہ جتنا بڑا ہو، جو مرضی ہو جائے، اگر کسی اور کا ٹھپا ہے تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا. اور سیدھی اور کھڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا، صاف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون. اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، خالق مالک ہونے کے باوجود کوئی مانے نہ مانے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن وہ اس بات پہ بہت کم اللہ نے اپنی قسم کھائی. اس موقع پر اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اپنے کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کھلے دل سے تسلیم کرے اور دل میں تنگی نہ جانے. بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی آپ ماشاءاللہ آپ کی بات صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم فلاں ہیں.
ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم یہ ہیں اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. یہاں میرا رب اپنی ذات کی قسم اٹھا کے مجھے ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ مومن ہی نہیں, وہ جب تک کسی بھی معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے, اگر وہ دل میں بھی تنگی جانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. بعض لوگ محبت میں آگے نکل جاتے ہیں, اتنے آگے. محبت پہ معنی نہیں ہے اللہ کی رضا کا. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اونلی فا جب آئے گا نا وہاں پر پھر لفظ لکھا جائے گا صرف اور صرف کس کی تابعداری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. اور تابعداری کرنے میں کیا ہوگا؟ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے تو یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. مشروط کہ تابعداری محبت نہیں, محبت تو بہت سارے مشرک بھی اللہ کے نبی سے کرتے تھے. لاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جیسی محبت, کیا اس محبت کے بدلے میں ان کو جنت مل گئی؟ محبت نہیں, اتباع. فاتبعونی, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو, پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر جب وہ تم سے محبت کرے گا اس کے بدلے میں یغفر لکم ذنوبکم, پھر وہ تمہاری مغفرت کرے گا, تم کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم. ہم بڑے کام کر کے کہتے ہیں او یار کر لیتا کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. یہاں پر اس کی غفور الرحیمی نبی کی اتباع میں مشروط ہے کہ تم اتباع رسول کرو گے. رسول کون؟ بہت سارے رسول آئے, لیکن رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چند تورات کے اوارق ملتے ہیں, وہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, آ کر انہوں نے اس نظریت سے پڑھنا شروع کیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کریں کہ عمر تورات کہیں سے لے کر آئے ہیں. اب وہ تورات جو ہے وہ عام لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, آسمانی صحیفہ ہے. کس نبی پر اترتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, کہ جتنا ذکر قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا کسی نبی کا بھی نہیں. لاڈلے نبی. تورات پڑھنا شروع ہوئے تو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے, انہوں نے جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑی سخت بات ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ماں دے ہاتھ نہ آویں, یعنی کہ تم مر جائیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو انہوں نے وہ اوارق پھینک دیے. آمنت باللہ ورسولہ, اس قسم کے لفظ چاہیے شیخ. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں, اے عمر کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ کی قسم اگر آج میرا بھائی موسیٰ بھی آ جائے وہ میری ہی اتباع کرے گا تو جنت میں جائے گا. اب کہاں موسیٰ اور کہاں ہمارے بڑے, ہمارے سلسلے, ہمارے شخصیات جن کے ناموں پر ہم نے دین بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کا نام کیا رکھا؟ ان الدین. اللہ کو سب سے پیاری کائنات میں جو شخصیت پسند تھی وہ کون تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دین کو نہیں رکھا. کائنات میں سب سے افضل ترین علاقہ زمین کا خطہ وہ کون سا ہے؟ مکہ. اللہ نے دین کا نام مکہ نہیں رکھا. اللہ نے کیا نام رکھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیونکہ اللہ خود اسلام ہے, اللہ سلامتی والا ہے. اسلم تسلم, جو دین میں جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو